اگر سکسیس کا پیمانہ پیسہ ہوتا تو قارون سے بڑا اس دنیا میں پیسے والا کوئی نہیں تھا. 40 کھچروں پہ خزانے کی چابیاں چلتی تھی. اس دنیا کا ہر انسان سکسیس پانا چاہتا ہے, کامیاب ہونا چاہتا ہے. کسی کو پتا ہے کہ قرآن سکسیس کی ڈیفینیشن کیا دیتا ہے؟ کوئی بچہ؟ آپ لوگوں نے ایک آیت پڑھی ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, پڑھا ہے؟ اس کی میننگ جانتا ہے کوئی بچہ؟ اس آیت میں آج جب اپنے گھر آپ لوگ جائیے گا, سارے لوگ, ٹھیک ہے, تو آپ لوگ اس آیت کا ترجمہ پڑھیے گا. اس آیت میں اللہ نے سکسیس کی ڈیفینیشن دی ہے, سکسیس کی پریبھاشا بتائی ہے. کیا بتائی ہے پریبھاشا سکسیس کی؟ اللہ نے کہا ہے کہ والعصر, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قسم کھاتا ہوں زمانے کی. میں نے پچھلے سیشن میں آپ کو 5 چیزیں بتائی تھی. سب سے پہلی چیز یہ بتائی تھی کہ اگر آپ زندگی میں سکسیس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا. پہلا پوائنٹ بتایا تھا کہ اللہ سے محبت کرنی پڑے گی, یعنی اللہ کے احکام کو ماننا پڑے گا. اور دوسری چیز ہم نے یہ بتایا تھا, آپ کو زندگی میں سکسیس ہونا ہے, کامیاب ہونا ہے, تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی, یعنی ان کے حکم کی تعمیلی کرنی پڑے گی. انہوں نے جو ہمیں راستہ بتایا, جو طریقہ بتایا, اس طریقے پہ ہم کو آپ کو چلنا پڑے گا. پہلا پوائنٹ اللہ سے محبت, دوسرا پوائنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور جب یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر آ جائیں, یعنی اللہ کو ہم ماننے والے بن جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بن جائیں. ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ ہر انسان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دل سے تسلیم کیا, ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے عبادت کے لائق نہیں, اور محمد رسول اللہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں. مطلب یہی ہوا کہ اللہ کے علاوہ ہم کو کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے, اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے, ہم اسی کے بندے ہیں, ٹھیک ہے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں, اور انہوں نے کیا کیا, وہ پروفٹ ہیں ہمارے آپ کے, اور اللہ نے ان کے ذریعے سے ہم کو آپ کو ایک سندیش دیا, ایک میسج دیا, جن کے احکام پر, جن کی نصیحتوں پر ہم کو آپ کو چلنا ہے. یہی ہمارا آپ کا ایمان ہے. تو اب سکسیس کیا ہے, ہم لوگ سکسیس کیسے ہوں گے؟ سکسیس میں ہم نے آپ کو کیا بتایا کہ 5 چیزیں. اس دنیا کا ہر انسان, چاہے وہ ٹھیلا چلانے والا ہو, چاہے ایک مزدور ہو, یا ایک ارب پتی انسان ہو, وہ کیا ہے, سکسیس کے پیچھے دوڑ رہا ہے. لیکن اس کو سکسیس تب تک نہیں ملتی جب تک وہ 4 چیزوں پر عمل نہیں کرتا. وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سے محبت, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اور تیسری چیز کیا ہے؟ کریکٹر, یعنی ہمارا آپ کا کردار, اور چوتھی چیز ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مورل ویلیوز اینڈ رسپانسبلٹی, یعنی ہماری تہذیبی اقدار اور ہماری ذمہ داریاں. یہ 4 چیزیں جب ہمارے نیچر میں شامل ہو جائیں گی, ہماری عادتوں میں شامل ہو جائیں گی, ہماری پرسنالٹی میں شامل ہو جائیں گی, تو پھر جب ہماری محنت ہوگی, ہمیں جو ترقی ملے گی, ہمیں جو سکسیس ملے گی, وہ ہماری ریئل سکسیس ہوگی. اب قرآن کیا ڈیفینیشن دیتا ہے؟ قرآن میں اللہ سکسیس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ اللہ نے یہ کہا کہ والعصر, جس کا مطلب یہ ہوا کہ قسم کھاتا ہوں زمانے کی. پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, ارے لوگ یا سارے انسان خسارے میں ہیں. کیا کہتا ہے اللہ؟ والعصر ان الانسان لفی خسر, یعنی سارے انسان خسارے میں ہیں. خسارہ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ گھاٹا, لاس, نقصان. کیا کہتا ہے اللہ کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, یعنی سارے انسان خسارے میں ہیں. اب آگے کہتا ہے اللہ الا الذین آمنوا, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوا ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا. ٹھیک, سارے لوگ خسارے میں ہیں سوا ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا. ایمان کون لایا؟ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو تسلیم کیا. اب آگے کہتا ہے اللہ کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یعنی جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک عمل کیا. نیک عمل کیسے کریں گے آپ؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے, ان کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق انہوں نے جو رول ریگولیشن ہم کو دیا, جو آئین ہم کو دیا, دینی آئین, اس دینی آئین کو جب ہم آپ فالو کریں گے, اس رول ریگولیشن کو جب ہم آپ فالو کریں گے, تو ظاہر سے بات ہے ہم کیا کریں گے؟ نیک عمل کریں گے. جیسے سپوز کریے
ابھی پانی جو ہے نہیں برس رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو سب لوگوں نے خوب دعائیں کی۔ اس بیچ میں سوشل میڈیا پہ کچھ بدماش بچوں نے ایک جملہ جو ہے وائرل کیا تھا، تو جملہ جو ہے بڑا ہنسی والا لیکن بڑی سچی بات تھی۔ اس میں لکھا یہ گیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے یا ہم لوگ جو ہے، اللہ نے بارش نہیں کی تو ہم لوگ جو ہے دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ابھی اللہ بارش کر دے تو سب سے پہلے ہم اپنے گھر کے سامنے پھاوڑا لے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ پڑوسی کا پانی ہم نہیں نکلنے دیں گے۔ یہی ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے ہمارا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی ہمارا جو عمل ہے، عمل جیسے میں کلیم ہوں، میں آپ کو بڑی بڑی نصیحتیں کر رہا ہوں یہاں اور اس پر خود عمل نہ کروں تو پھر میں اپنی باتوں کے ساتھ کتنا انصاف کر پا رہا ہوں؟ تو دقت کیا ہے کہ ہمارا آپ کا جو کردار ہے، ہماری آپ کی جو مورل ویلیوز ہے، ہماری آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہے، اس رسپانسبلٹیز کو ہم لوگ نبھاتے ہی نہیں۔ ہمارا اگر عمل اچھا نہیں ہوگا، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، پریوار میں جو ہمارے ممبران ہیں ان کے ساتھ ہم اچھے سے پیش نہیں آئیں گے، ہمارے جو والدین ہیں ان کے ساتھ ہمارے آپ کے معاملات اچھے نہیں ہوں گے، تو پھر آپ بتائیے کہ ہم کیسے اللہ کو کیسے راضی کر پائیں گے؟ اور اللہ نے سکسیس کی جو ڈیفینیشن دی ہے اس ڈیفینیشن کے کتنے قریب ہم آپ پہنچ پائیں گے؟ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی سوا ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جنہوں نے حق اور صبر کی تلقین کی۔ یعنی چار چیزیں ہیں، جو چار چیزیں ہم نے آپ کو ماڈرن طریقے سے بتائی، وہی قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پہلی شرط کیا کہہ رہا ہے؟ سوا ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے نیک عمل کیا، جنہوں نے حق اور صبر کی تلقین کی۔ ان چار چیزوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان چار چیزوں پر عمل کرتے نہیں اگر کوئی، تو ہر وہ انسان خسارے میں ہے، ہر وہ انسان فیل ہے۔ چاہے جتنا پیسہ کما لے، چاہے جتنا بڑا بنگلہ بنا لے، چاہے جتنی بڑی گاڑی خرید لے، لیکن وہ فیل ہے۔ سکسیس کا پیمانہ پیسہ نہیں ہے۔ اگر سکسیس کا پیمانہ پیسہ ہوتا تو قارون سے بڑا اس دنیا میں پیسے والا کوئی نہیں تھا۔ 40 کھچروں پہ خزانے کی چابیاں چلتی تھیں، اور اگر پاور سمجھ رہے، حکومت، اگر یہ سکسیس ہوتی تو نمرود سے زیادہ پاور کسی کے پاس نہیں تھی، کیونکہ پوری دنیا پہ نمرود کی جب حکومت تھی تو پوری دنیا پہ کیا تھا؟ ان کی حکومت تھی۔ لیکن آپ کو پتا ہے ایک ایسا بادشاہ جو پوری دنیا پہ حکومت کر رہا تھا، جو انسان پوری دنیا کا بادشاہ رہا ہو، اگر سکسیس یہی ہوتی تو پھر اس سے زیادہ سکسیس کوئی نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ ایک لنگڑے مچھر کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کی ناک میں گھس جاؤ، اور وہ مچھر کیا ہوا؟ نمرود کی ناک میں گھسا اور اس کی موت ہو گئی۔ تو اگر سکسیس پیسہ ہوتا تو قارون سے زیادہ پیسہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ اگر سکسیس پاور ہوتی تو نمرود سے زیادہ پاور کسی کے پاس نہیں تھی۔ اللہ نے پیسے کو سکسیس نہیں مانا۔ تو ہمارے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو آپ کو حق اور صبر کی تلقین کرنی پڑے گی، یعنی ان چار چیزوں پر ہم کو آپ کو عمل کرنا پڑے گا اگر زندگی میں ہم آپ سکسیس ہونا چاہتے ہیں، اگر زندگی میں ہم آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔